السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عرب کے ایک دیہات قبیلہ بنو سعد میں گزرا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی تھی۔ یہ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورت کے گھر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن سے ہی مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا جاتا تھا اور اس کے بدلے بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والے کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کی ان کی گود میں دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سیما تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بیٹھا کر محلوں کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اس کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کر میدان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو، تمہارے بھائی سے اچھی ہے۔ دوسری نے بولی، میری بھائی کی بال تو دیکھو اور تمہارے بھائی سے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کے جسم تو دیکھو، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تم میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن سب لڑکی خاموش ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے سیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت سیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت سیما بکریوں کو چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیما سے پوچھا کہ اے سیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزور کی وجہ سے زیادہ چل پھر نہیں پاتی، اسی لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، سیما، تم پاگل ہو گئی ہو، تم وہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھالو گی؟ لیکن حضرت سیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گی تو میں جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی سیما کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سیما، صحیح سے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو سیما نے فرمایا کہ اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تو اس دن میں نے 3 چیز بہت عجیب دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تمہیں کیا عجیب نظر آیا؟ سیما نے جواب دیا کہ اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی ہے اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو اماں جان، اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ
عیسائی لوگ گزرے، انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھیں میں یہ لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی کے یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والے نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں کے بارے میں پڑھتے آ رہی ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھما کرتی تھی اور اپنے محمد کے لیے شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملا ہو۔ اے اللہ میرے بھائی کو جو لوگ نفرت کرتے آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ دن گزر گئے، حضرت سیما بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں ہوئی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بنا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، نہ میرا کوئی بھائی اور نہ بہن، یا میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیما سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی میں اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت سیما نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے میں ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے چادر بچھا دی۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شوکت دیکھی کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے، تو حضرت سیما نے اپنے بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو وہ اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، میں نے بچپن میں آپ کو گود لے کر گلیوں میں گھمایا کرتی تھی اور یہ شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کر رہے ہیں آپ انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا، میری پیاری بہن، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو
تو میں ان کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت سیما نے کہا ہے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے طعنے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والے کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والے کو آزاد کر دیا ہے۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔